تو صوفی صاحب نمسکار، میرے چینل پہ آپ کا سواگت ہے۔ ہماری پہلے بات چیت ہوئی ہے، آف کورس سیل فون پہ بات ہوئی ہے، پہلی بار ہم کیمرے پہ ایکچولی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے دیکھ رہے پہلے ہیں تو سر. میرے درشکوں کو آپ بتائیں اپنے بارے میں۔ آپ بارہ مولہ میں ہیں اور میں بارہ مولہ میں پوسٹنگ رہا ہوں 85 ٹو 87، تو یہ تو ہمارا انٹروڈکشن کا پارٹ ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ دیں درشکوں کو، اور اس کے بعد ہم سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کی۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹیلی کانفرنس میں بلایا. آپ کا بہت ہی آباری ہوں کہ ہم جیسے ناچیز کو آپ نے یاد کیا ہے. میرا نام غلام محی الدین صوفی ہے. میں بی ڈی چیئرپرسن واگورہ بارہ مولہ اور میں جنرل سیکرٹری بھارتیہ جنتا پارٹی ڈسٹرکٹ بارہ مولہ بھی. میں نے پنچایت میں 2000 سے کام کیا ہے. جو یہ پنچایت یہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں، میں نے 2003 میں پنچایت راج موومنٹ بنائی ہے، جس میں جتنے بھی سرپنچ 5 ممبر جن کو میں نے چاہا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے اور اس کو ہم یہاں پر فروغ دیں، تو وہ میرے ساتھ ملے. بہت سارے میرے پریزیڈنٹ بھی ہے، جناب غلام حسن فوزو صاحب ہے، بشیر ملک صاحب ہے، محمد مقبول صاحب ہے، بہت سارے ہیں جنہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے اور جیت کر بھی آئے ہیں 2003 میں. اور بہت بڑی کانفرنس ہوگی سری نگر SKICC میں، جس میں پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے، ہائی کمشنر عبد الملک صاحب بھی تھے، اور ہندوستان کے جتنے بھی انٹلیکچوئلس لوگ ہیں وہ اس کانفرنس میں آ گئے. یہاں پر وہ تو جامعہ ہمدرد نے کولابوریشن کی ہے یہاں کے یونیورسٹی کے ساتھ. کے نائر صاحب تھے، بلراج پوری صاحب تھے، جتنے بھی ڈاکٹر اصغر علی انجینئر صاحب جو ممبئی کا رہنے والا ہے، بہت ہی اس کے ساتھ میرے بہت ہی پرانے تعلقات تھے، کیونکہ وہ لیفٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اس وقت. تو مجھے اس کے ساتھ پہلے ہی جان پہچان تھی 87 کے بعد ہی. سر ہم نے اس پنچایت راج کو آگے لے جانے میں بہت محنت کی ہے، کیونکہ پنچایت راج 37 ایئرس میں یہاں پر امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا ہے. جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر آئے، انہوں نے صرف یہی کیا کہ جو پنچایت راج سسٹم لاگو ہونا تھا اس کو لاگو کرنے نہیں دیا ہے. 2000 میں جب یہ پنچایت راج ہم نے الیکشن کیا ہے، یہاں پر بہت سارے لوگوں کو بھی مارا گیا، کیونکہ زبردست حالات خراب تھے اس وقت. کوئی فارم بھی نہیں بھرتا تھا، چوری چھپے لوگ فارم بھرتے تھے. لیکن جو بھی آئے، لیکن پاورس انہوں نے نہیں دکھائے. پھر جب 2010 میں بھی الیکشن ہوا، اس میں بھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ واشنگٹن میں اس کی پذیرائی ہوئی. 99% لوگ ووٹ نکلنے اچھا۔ آئے ہیں. ہوں۔ ہاں، واشنگٹن میں اس میں پذیرائی ہوئی کہ جموں کشمیر میں اتنے ووٹ پرسنٹ پنچایت راج میں پڑے ہیں. لیکن اتنا پھگدان رہا کہ پاورز نہیں دیے. پاورز کیوں نہیں دیے گئے؟ جتنے بھی لیجسلیٹرز یہاں کے تھے جموں کشمیر کے، وہ اسی چیز پر سیاست کرتے تھے. اندرا آواس یوجنا اس وقت کا تھا، آج PMAY اس کو بولتے تھے. شیلٹر جو ہم دیتے ہیں مکانوں کو، وہ لیجسلیٹر دیتے تھے. کسی جگہ پروٹیکشن بانڈ دینا تھا، وہ لیجسلیٹر دیتے تھے. کسی جگہ یہ ڈرینز دینے تھے، وہ وہی دیتے تھے. کوئی بھی کام جو ہوتا تھا رورل ڈیولپمنٹ میں، چاہے یہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جتنے کام تھے، وہ انہوں نے پھر یک جٹ ہو کر، وہ اس وقت کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب یہاں پر چیف منسٹر تھا، اس کو بولا کہ جب آپ پنچایتوں کو پاور دے دیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہا. اس میں زبردست ریزلمنٹ بھی ہو گئی. پھر ہم نے پریس کانفرنس میں دی. لیکن یہ جو پنچایت راج سسٹم ہے، پنچایت راج سسٹم یہ ہر ایک غریب لوگ کے، چاہے امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، یہ دستک دیتا ہے اس کے دروازے تک کہ اس کو سری نگر ہمارا جو فار فلنگ ایریا کا ہے وہ کہاں سے آئے گا، پھر سیکٹریٹ میں بیٹھے گا، پھر اس کو PMAY سینکشن ہوگا. لیکن یہ ایک راج ایسا تھا کہ گراس روٹ لیول پر ڈیسنٹرلائزیشن چاہتے تھے لوگ. لیکن جب ووٹ پڑ گئے، یہ ایک بحران ہوتا ہے. یہ آپ کو ہی پتا ہی ہوگا کہ پنچایت میں جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ایک سوشل بلڈ پریشر ہوتا ہے.
सोशल ब्लड प्रेशर। जब लोग वोट डालते हैं तो उनका ये प्रेशर नीचे आ जाता है, वो फिर काम, पंच सरपंच जितने भी वार्ड मेंबर्स आते हैं उनसे काम मांगते हैं। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में हर एक को मौका मिलता है कि अपनी बात रखने का। लेकिन जितने भी 70 साल में जितने भी हुकूमत आए हैं, इन्होंने पंचायत राज सिस्टम को कभी भी कबूल नहीं किया। लेकिन फिर जब मोदी जी ने लाल किले में ये कहा कि मुझे पंचायत इलेक्शन करवाना है जम्मू कश्मीर में, उसने करवाया। जब उसने करवाया, उस वक्त के जितने भी गवर्नर साहिबान थे, हम मिलते थे उनको, मैं 10 बार मिला हूं। लेकिन जब गवर्नर साहब मेन स्ट्रीम पार्टियों को बोलता था कि भाई आपको इलेक्शन करना है, वो अंदर बोलते थे हम इलेक्शन करेंगे, लेकिन जब बाहर निकलते हालात खराब है। जब इलेक्शन हो गया, लोग सामने आ गए, मोदी जी ने जो हम इस पर जबरदस्त काम कर रहे थे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 73-74 अमेंडमेंट होनी चाहिए, जो लोकल बॉडीज है और पंचायत से, मोदी जी ने वो करके दिखाया है, उसने किया है ये। आज पॉलिटिकल पार्टीज, उनका दिमाग खराब हो गया है कि अब सरपंच काम कर रहा है, अब लेजिस्लेटर की जरूरत ही नहीं है, अब बीडीसी चेयरपर्सन काम कर रहा है, अब मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है। ये इन लोगों को जबरदस्त ये चल रहा है कि हमारा जो पानी वो सर से ऊपर हो गया है। लेकिन एक बात बताओ सौफी साहब, ये तो एक्चुअली मैं आपको कहता हूं कि आपका जो पंचायत राज है अभी जम्मू एंड कश्मीर का, वो पूरे इंडिया में जो पंचायत राज है ना, उससे भी आगे निकल गया पिछले 4-5 साल में। और उस हालत में मतलब ये तो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गया कि जम्मू एंड कश्मीर में इस तरीके से पंचायत राज काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और लोग बड़े खुश हैं। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो ऑटोमेटिकली उससे नाराज होने ही हैं, क्योंकि हाँ जितने भी सर फंड्स हैं वो तो आपके थ्रू, अब अल्टीमेटली जो गांव में जो काम होगा वो सब आपके थ्रू होगा, जो फंड्स आएंगे वो आपके थ्रू आएंगे। तो ये तो मतलब बाकी जगह से बहुत आगे निकल गया मतलब। और ये काम एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी का तो आइडिया था, ये काम तो आप लोगों ने किया है। और इसमें तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ भी हुई होगी भाई, सिक्योरिटी की और इन सब की प्रॉब्लम भी आई होगी। सर, हमें आज भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, 5 सरपंचों को, बीडीसी चेयरपर्सनों को, डीडीसी चेयरपर्सनों को। लेकिन एक बात है कि मोदी जी जैसा लीडर जो पीछे खड़ा है, अगर वो नहीं होता तो ये कब का खत्म हो गया होता, सब ने इस्तीफा दिया होता। मैं उसूल से कहता हूं आपको, आज भी जो मोदी जी का खड़ा रहना, इसके पीछे पंचायत राज सिस्टम को पीछे रहना, वो एक नुमाया कारकर्दगी है। जितना भी पैसा आता है वो आज ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है, आज ग्राउंड पर चलता है। मेन स्ट्रीम वाले इतने, मैं आपको एक बात बताऊं सर, कि यहाँ पर जब भी उन्होंने, इससे पहले जब पीएचईडी बन गया, उन्होंने ये फैसला लिया था कि जब भी हम पावर में आएंगे हम पहले पंचायत राज सिस्टम को डिसॉल्व करेंगे। मैं अब ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको अब खतरा लग रहा है कि सरपंच काम कर रहा है, पंच काम कर रहा है, लेकिन उनको भी दुश्वारियां हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 सरपंचों को 3000 रुपया क्या मिलता है महीना, वो उनको बेचारों को किराया में आता है। मैंने इससे एक बार 1000 बार मैंने ये मेमोरेंडम भी भेजा। अब मोदी जी 24 तारीख को जम्मू भी आ रहा है, उसको पंचायत राज सिस्टम को और भी स्ट्रेंथन करना है। पहले भी मैंने बोला कि इनको एक तो ऑनरेरियम बढ़ाने की जरूरत है और इनको सिक्योर करने की जरूरत है। जिसको जो चाहे वो खुद ही बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उसको दे देने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हालात जो है, ये 4 महीने 5 महीने सुटेबल होते हैं, 4 महीने के बाद फिर वही अनटुवर्ड्स होता है। लेकिन जो 5 सरपंच है वो तो ऑलरेडी वनरेबल इसमें है कि इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया यहाँ पर। क्योंकि आज 45,000 लोग जो लीडर्स है, फॉलोवर्स नहीं है, 5 सरपंच लीडर्स है, 4500 सरपंच है जम्मू कश्मीर में, 38,000 सरपंच है, 130 बीडीसी है, 170 बीडीसी है, 130 डीडीसी है,
آپ امیجن کرو کہ یہاں پر صرف آج لیڈرز ہیں, فالوورز نہیں ہے. وہ لوگ فالوورز کریٹ کرتے تھے, لیکن مودی جی نے لیڈرز کریٹ کیے ہیں یہاں پر, جو آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ تو مطلب بہت ہی چمتکار والی بات ہے. مطلب ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انٹرویو سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ بی جے پی کے لیڈر ہو, یا پورے انڈیا میں کسی کو نہیں پتا کہ ویلی کے اندر بی جے پی کا کوئی کیڈر ہے, کوئی لیڈرشپ ہے, اور مجھے خود نہیں پتا تھا آنیسٹلی. ہاں لیکن اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے جو من میں آئے وہ آپ کہیے انٹرویو میں, مجھے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے, کیونکہ میرا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آفٹر آل کشمیر میں یا جموں کشمیر میں اندر ہو کیا رہا ہے, ڈیولپمنٹ کیسا چل رہا ہے. تو ہیڈس آف ٹو یو, اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے پنچایت راج کو وہاں پہ ڈیولپ کیا. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, جو سر, سوسائٹی ہے کشمیر میں, جو سول سوسائٹی, جیسے آپ لوگ ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ سب لوگ انٹریکٹ کرتے ہو گاؤں میں, قصبوں میں, شہروں میں. میں سری نگر کی تو بات نہیں کر رہا, کیونکہ سری نگر تو ایک دوسرا ہی پلیٹ فارم ہو جاتا ہے, لیکن انٹیریئر کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جنرلی لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہوگا کہ بھئی یہ میرے پڑوس کا یہ لڑکا ہے, یہ آج کل تھوڑی سی غلط کمپنی میں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو بندوق اٹھا لے یا ٹیررزم کی طرف چلا جائے یا اس طرح کا انفلوئنس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں نا, پیرنٹس کا کیا رول ہے, اور ان کو کیسے آپ انفلوئنس کر سکتے ہو کہ بھیا بچوں پہ تھوڑی سی نظر رکھو اور ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاؤ, ان کے خود کے کیریئر کی طرف لے کے جاؤ. سر جو یہاں کے جموں کشمیر کے لوگ ہیں بڑے حساس لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کون بچہ کیا کرتا ہے. یہاں پر پہلے ہی جو ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے, ڈرگ ایڈکشن میں بچے کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ مجھے کون لے جا رہا ہے, کون لا رہا ہے, کون پلا رہا ہے. یہ ایک یہاں پر ڈرگ ایڈکشن. اور باقی رہا جو آپ سر نے بولا کہ یہاں پر کہ اپنے بچوں کو وہ نظر کیوں نہیں رہا. آج کل کے, میں آپ کو آج کل کے جو دور چل رہا ہے, آج اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ اچھی طرح سے موبائل چیک کرتے ہیں. جو مجھے پتا ہے موبائل چیک کرتے ہیں, اس کی ایکٹیویٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے, کون جاتا ہے. جو بچہ ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہے اس کو کیا کریں گے, شام کے وقت گھر سے نکل گیا, وہ کیا پتا ہے کس جگہ گیا, کس کے پاس گیا, کس سے اس کا رابطہ ہے. لیکن اس چیز کو بھی اب جموں کشمیر پولیس نے, آرمی نے, یہاں پر سی آر پی ایف نے قدغن لگایا ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن ختم ہوگا کشمیر میں, یہ آٹومیٹکلی سب ختم ہوگا, کیونکہ ڈرگ ایڈکشن والا ہی اس میں جاتا ہے جس کو 500 روپے کی ضرورت ہے, 1000 کی ضرورت ہے. وہ تو آلریڈی اسی میں, جب تک ماحول ٹھیک ہوگا. آج لوگ اس پر کرتے ہیں کہ پہلے ہی جو کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ گھر میں کون آیا, کہاں گیا. آج گھر والا پوچھتا ہے یہ مہمان آیا کہاں سے, اس کو جانا ہے جانا کہاں سے. آج یہ زبردست لوگ سوچ رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی لاز تھے ان کو بدلایا گیا. اب سب کو پتا ہے کہ اگر میرا بچہ پھنس گیا کسی میں تو اس کو تہاڑ جیل بھی آگے لے جائیں گے, اس کو بند کریں گے. پڑھا لکھا ہوگا کوئی تو اس کی یہ زندگی خراب ہو گئی ہے. آج لوگ سوچ رہے ہیں اس میں, سوچ رہے لیکن ہیں. لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ اب 5 انگلیاں ہیں تو یہ برابر ہے نہیں. کوئی نکلتا ہے اپنا ہی بچہ ہے, اپنا ہی رشتہ دار ہے, ایک ہی ہم ڈی این اے ہمارا ایک ہی ہے. اب کیا کریں گے اس میں. اچھا صوفی صاحب یہ بتاؤ, ابھی ٹیررزم کا لیول کیا ہے؟ ابھی میرے حساب سے کنٹرول میں ہے, مگر پھر بھی میں آپ کی فیلنگ لینا چاہوں گا. سر آج تو کنٹرول میں ہے, پولیس کی کارکردگی سے, آرمی کی کارکردگی سے, سی آر پی کی کارکردگی سے آج کنٹرول میں ہے. اوکے. اچھا دوسرا میں آپ سے ایکچولی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو بچے ہیں, جو نئی جنریشن ہے کشمیر کی, ابھی میں آپ کو انڈیا کی بات بتاتا ہوں. یہاں پہ آج کل آئی پی ایل چل رہا ہے, اور ایک پلیئر ہے وہ جو عمران ملک ہے, جو فاسٹ بولر ہے, اور کافی لوگ اس کی بات کرتے ہیں. میں نے ایکچولی پہلے کسی انٹرویو میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا بھائی میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن کشمیر کے کم سے کم بھی تو 5 یا 7 لڑکے آئی پی ایل میں کھیلیں, ریگولر بیسس پہ کھیلیں.
کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نا، بچوں کو ایک رول ماڈل مل جاتا ہے. اور دیکھو آئی پی ایل میں پیسہ تو ہے ہی، مطلب کوئی بھی لڑکا ایک سیزن کھیل لیا تو 30-40 لاکھ تو اس کے بن گئے بھائی. تو 30-40 لاکھ واپس آ کے وہ ویلی میں اپنا مکان بنائے گا، باقی بچے دیکھیں گے ارے دیکھو یہ کرکٹ میں فاسٹ بولر تھا تو اس نے تو ایک سال میں ہی 40 لاکھ کما لیے. تو اس طرح کا سر ماحول ہے وہاں پہ یا بن رہا ہے دھیرے دھیرے؟ سر میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کے پیش کروں گا. یہاں پر فیصل علی کو پچھلے دفعہ پدم شری ملا ہے. اس کی اکیڈمی سپورٹس اکیڈمی چل رہی ہے یہاں پر. اچھا 130 یہ ٹیمیں ہیں اس کو، جس نے ان کو سکھایا ہے، دکھایا ہے. جموں لے جایا گیا، سب جگہ اس نے اپنا جو ٹیلنٹ ہے ان پر نچھاور کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ شاید میری اسٹیٹ کو یہ برا نہ لگے یہ بات کہ جس وقت یہاں پر جو سلیکشن ہو رہی تھی وہ اچھی طرح سے سلیکشن نہیں ہو رہی ہے. میرے پاس ایک بچہ ہے، اسے 3 دفعہ ایگزام دیا، اس کو نہیں لیا گیا. اس کا ٹیلنٹ ہے، وہ کرکٹ میں 1 نمبر کا ہے، لیکن چھوڑ دیا اس کو. اس نے 1 دفعہ کھیلا بھی ہے، وہاں پر نمبر بھی اس کا آ گیا، لیکن بھیجا نہیں. اسی طرح یہاں پر جتنے بھی فلاسز ہو گئے ہیں وہ سب اسی وجہ سے ہو گئے، جس نے اپنے کرکٹ میں اپنا ٹیلنٹ نکھر کر لایا، اسی کو پھر نہیں بھیجا. وہ ناراض ہوگا ہی، وہ ناراض ہندوستان کو ہوگا اور ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ناراض ہوگا کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ جانبداری چل رہی ہے، آنےسٹی چل رہی ہے. لیکن اصل میں جب آنےسٹی سے کوئی سلیکشن لسٹ ہوگا، اسی طریقے سے ہمارے بچے جو یہاں پر کھیل رہے ہیں ان کو یہ سبق ملے گا کہ نہیں، جو کھیلنے والا بچہ ہے اس کو لے جا رہے ہیں، جس کو کھیل کا پتہ ہے اس کو لے جا رہے ہیں. لیکن جب بچہ ایڈوانس پلیئر جو کھیلتا ہے، ٹیلنٹ ہے، جب اس کو نہیں لیا گیا تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ نہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، یہاں پر ظلم ہی چل رہا ہے. میرا اگر ٹیلنٹ ہے مجھے نہیں لیا گیا. وہ کہتے ہیں، آج بھی ہمارے پاس بھی آتے ہیں. اور جو یہ فیصل علی ہے اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے مبارک بھی نہیں کیا ہے. دیکھو بہت صوفی صاحب، آپ تو سب سے ملتے ہو، منسٹر سے ملتے ہو، بیوروکریٹ سے ملتے ہو، فوجیوں سے ملتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے. سسٹم میں ایک پولیٹکس تو ہوتی ہی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اس کیس میں بھی دیکھی ہوگی، باقی کیسز میں بھی دیکھی ہوگی. تو سسٹم کئی بار ڈھنگ سے کام نہیں کرتا، اور یہ سب جگہ ہے. ہمارے یہاں بھی ہے، یوروپ میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، سب جگہ. ہر تو جگہ. ہر جگہ. تو اگر سسٹم ڈھنگ ہاں سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹری خراب ہے یا سسٹم خراب ہے. ارے بھائی، ہم اندر ہیں، ہمارا سسٹم ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے یہ. نہیں سر، آپ نے صحیح بولا ہے. اگر میں ہوں سسٹم میں خراب ہوں، سسٹم خراب نہیں ہے. اگر ایگزیکٹلی. ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہے اس کی وجہ سے سسٹم خراب نہیں ہے، وہ ایک بندہ خراب ہے. آپ دیکھو سر، ہم فائل لے جاتے ہیں کسی بیوروکریٹ کے پاس. پچھلے دفعہ ہم نے ایک فائل ڈالی ہے لا آفیسر کے پاس، اس نے اسی وقت وہ بھیج دی ہے کمشنر سیکرٹری صاحب کے پاس. جب ہم کمشنر سیکرٹری کے پاس اس کے پی اے صاحب کے پاس گئے، اس نے بولا میرے پاس آیا ہی نہیں ہے. جب ہم وہاں دیکھتے ہیں وہاں پر ریسپٹ بھی ملتا ہے کہ یہ فلانی ٹائم پر گیا ہے. اب ہم اس سسٹم کو بولیں گے یا اس فرد کو بولیں گے؟ ہم فرد جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر ہے، ہم خراب ہے. سسٹم خراب نہیں ہے، ہندوستان خراب نہیں ہے، بھارت ورش خراب نہیں ہے، بھارت ورش کے لوگ خراب نہیں ہے، خراب ہم لوگ ہیں جس نے اس سسٹم کو خراب کیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے. اور اس میں انفیکٹ میں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، میں سراج کو بھی بولتا ہوں کہ بھئی میں سوشل میڈیا پہ ہوں، ٹویٹر پہ رہتا ہوں، اور جہاں بھی میرے سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں پکا ٹویٹ کروں گا، لوگوں کو لکھوں گا. اور بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے انڈین ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے کہ کشمیر اوپر آئے. میں مانتا ہوں انیفیشنسی ہے بیوروکریسی میں، گورنمنٹ میں. اگر وہ اتنی پرفیکٹ ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی.
نہیں پھر بات چلے گی نہیں. ہاں ہاں. پھر بات چلے گی. تو ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں نا، اور اوبویسلی دیکھو آج کل سب اویئر ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ. اب پاکستان سر میں جو ہو رہا ہے، اپنے آپ کو وہ کتنا مطلب پاکستان کے معاملوں میں انوالو محسوس کرتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کل میں نے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو دیکھا ایک لیڈی کا، جو پاکستان اوکوپائڈ کشمیر میں مظفر آباد میں. اس لیڈی کو کبھی بڑی سیریس کچھ پرابلم ہے جہاں پہ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ ریسپونڈ نہیں کر رہی. تو معلوم انصاف فراہم نہیں کیا. تو اس لیے جو ہے میں آج اپنے اس ویڈیو پیغام میں پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت دیں. میرے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے. پاکستان کے زیر انتظامیہ جموں کشمیر پولیس اور یہاں کا سابق سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کسی بھی وقت مجھے، میرے بچوں اور میرے شوہر کو قتل کر دیں گے. تو اس لیے میں پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت دیں، ہمیں پروٹیکشن دیں. میں اس نے ویڈیو دیا اپنا ٹویٹر پہ، میں ہو سکتا ہے آپ کو بھیج بھی دوں. میں اس نے کہا میں مودی جی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے کو آپ کشمیر میں آنے دو. ٹھیک، صحیح بات ہے. تو مطلب مجھے بڑا سرپرائز ہوا. ایک تو مطلب میں ایکچولی آئی واز کوائٹ آپٹیمسٹک کہ جتنا یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگا، جو پی او کے والے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس طرف ڈرفٹ ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ مطلب مودی میں ناٹ اونلی کہ آپ لوگوں کا فیتھ ہے، ہم ارریسپیکٹو آف پارٹی ایفیلیشنز، کوئی کانگریس کا ہے، کوئی بی جے پی کا ہے، کوئی نیشنل پارٹی کا ہے، بٹ ہاں آفٹر آل پرائم منسٹر تو ہم سب کا ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں ہم لوگ. تو اس حالت صحیح میں بات. میں اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہوں، اور آج آپ کی بات سے بھی میں بڑا خوش ہوا کہ بھائی آفٹر آل ایک لیڈر ہے جس میں لوگوں کو فیتھ ہے. اب وہ لیڈر ہاں 100% تو ہو نہیں سکتا، آپ ہو سوچو نہیں گے تو سکتی. پاسبل نہیں 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 ہے وہ. صحیح. بٹ اس کے انٹینشنز اور کریڈیبلٹی اچھی خاصی ہے. تو اچھا اوکے، اب میں آپ سے صوفی صاحب ایک سوال پوچھتا ہوں. ابھی آپ بلاک لیول پہ ہو، کل کو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگے، ابھی وہاں پہ الیکشنز بھی ہوں گے. میں مانتا ہوں پولیٹیشینز کی کریڈیبلٹی کافی کم ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ڈیولپمنٹ اچھا خاصا ہو رہا ہے، اس کو ایسے ہی چلنے دو اور کشمیر اور جموں کو پوری طرح ڈیولپ کر دو، اس کے بعد الیکشنز کراؤ. ٹھیک. آئی ریئلی ڈونٹ نو. مطلب یہ کئی لوگوں سے میں نے، اسپیشلی جو ویلی کے لوگ ہیں ان سے میں نے یہ بات سنی. تو یہ ٹھیک. آپ کا اس بارے میں کیا وچار ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کے بارے میں؟ سر ایک چیز ہے، یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، جو مین اسٹریم پارٹیز رہا کرتے تھے، وہ لوگ دوسرے طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہاں تو سینٹیمنٹ چلتا ہے کشمیر میں، آپ کو وہ تو پتہ ہی ہوگا. جب وہ آتے ہیں، انہوں نے اسی پر آج یہ کیا کہ جب ابروگیشن 370 ہو گیا ہے، آپ دیکھو کہ ابروگیشن کے بعد یہاں پر کیا ہوا. کچھ نہیں ہوا، پتھر بازی نہیں ہوئی، مارداڑ نہیں ہوئے، جلسہ جلوس نہیں نکلے. اب آپ بول رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا، جو آپ بول رہے ہیں کہ آکوپائڈ کشمیر کا، وہاں پر ہے کیا؟ ان کو بیچاروں کو اپنا بات کرنے نہیں دیتے ہیں. ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ابھی آج تک آئی کارڈ نہیں ملا. صاحب ہم بات کر رہے تھے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں، وہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے، تو آپ تھوڑا بتائیں. مطلب ان کا آفٹر آل جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ اس کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، یہاں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ یہاں سے آکوپائڈ کشمیر گئے ہیں، جن کے بچے وہاں پر ہے، وہاں کی لڑکیاں یہاں پر ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہماری ایک بی ڈی سی چیئر پرسن پاکستان کی ہے، اس نے بھی جیتا ہے یہاں پر. اچھا اوکے. تو وہ رہتی وہاں پہ ہے، پھر یہاں پہ کیسے کام کرتی ہے وہ؟ اچھی طرح سے کام چلاتی ہے وہاں پر اوڈی میں. اچھا اوکے. تو ہاں، وہ کیا بولتی ہے مطلب وہاں کے اور یہاں کے بارے میں، اور آتی جاتی کیسے ہے وہ؟ آپ کو پتا ہے سر، جو یہاں سے جاتے ہیں نا وہاں، جب ہوں وہاں سے آتے ہیں ہوں. وہ اپنے کان پکڑتے ہیں، بھائی وہاں ہے کیا، کس ملک میں وہ رہ رہے ہیں. اب ان کو وہاں پر، انہوں نے جو آکوپائڈ کشمیر میں جو کشمیری لوگ رہ رہے ہیں، وہ
बेचारे परेशान हैं। जब वो अच्छी तरह से काम चला रही है यहाँ पर, और बोल्ड लेडी है। और अच्छा सर जो यहाँ पाकिस्तान जा रहे हैं ना, आजाद कश्मीर से फिर वापस, जिनके बच्चे वहां पर है, जिन्होंने रिश्ते भी किए हैं वहां पर, ना, हम जो पीओके बोलेंगे इसको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ ऑक्युपाइड कश्मीर, हाँ, जो वहां से आते हैं ना, वहां पर जितने भी बहुत सारे लड़कियां यहाँ पर है जिन्होंने शादियां की है यहाँ पर, अच्छा ओके। वो अच्छी तरह से यहाँ पर गुजारा करती हैं अपने हस्बैंडों के साथ। उनके बच्चे हैं, पढ़ते हैं। जब उनको वो ये बोलते हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या है, लेकिन वो जबरदस्त नाराज है कि वहां पर है कुछ नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज है नहीं। जो हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं यहाँ पर कश्मीर में, एम्स है, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे 2-4 यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पर है नहीं वो। आपको खुद भी पता है, आप सब जितने भी लोग यहाँ पर है वो उसकी बात करते ही नहीं है। आज आपकी जबान से मैंने सुना है पीओके की बात, वरना कोई करता ही नहीं है। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, अब मैंने आज बात एक बात बताओ, लेकिन मैं बीच में कहीं ट्विटर स्पेस में वो जो कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप है या फिर एक और ग्रुप है जो लंदन से ऑपरेट करता है, ये लोग कहते हैं कि जो कश्मीर वैली है उसमें जो लोग हैं उनके साथ तो बड़ा अत्याचार हो रहा, बड़ी दे आर बीइंग हैरेस्ड, और आर्मी वाले बड़ी गदर कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक नॉर्मल एक इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा हो जाता है कि जैसे बाकी वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे इजरायली आर्मी है या कहीं भी आप ले लो, आर्मी जनरली ऐसा होता है कि बड़े हैरेसमेंट करती है। पर हाँ, मैं तो चूंकि इंडियन आर्मी में रहा हूँ और मुझे मालूम है वहाँ का सिस्टम। तो आप मुझे, लेकिन आप बताओ, आफ्टर ऑल इंडियन आर्मी के या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आपका इम्प्रेशन क्या है? मैं मानता हूँ कई बार वो हो सकता है हैरेस करते होंगे, बट अदरवाइज इंटेंशन वाइज तो नहीं करते होंगे बिल्कुल भी वो। सर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मैं एक बड़े ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जी 25 पंचायतें। अच्छा मेरे ओके। पास मेरे पास आज तक कोई नहीं आया है कि आर्मी ने हिरासमेंट की है, पुलिस ने हिरासमेंट की है, एसओजी ने हिरासमेंट की है। आज तक मेरे पास कोई नहीं आया है। अब लड़ाई होगी किसी वक्त, कोई झगड़ा होगा, इनकाउंटर होगा, उसमें तो हर एक थोड़ा ही गोली को पता चलता है कि इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है। उसको थोड़ा नजर आता है कि ये गोली कहाँ जा रही है। लेकिन ऐसा मसला है नहीं यहाँ पर। जो लोग इसको प्रोपेगेंडा करते हैं वो प्रोपेगेंडा ही तक महदूद है। किसी भी जगह जाओ, रात के 10 बजे जाओ, किसी को रोकते हैं या किसी को बोलते हैं कि आप मत जाओ? गलत बात है। अगर किसी जगह यहाँ पर 2014 में फ्लड आया है, आर्मी ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है, सीआरपीएफ ने काम किया है। हम थोड़ा ही, आज जो जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स है आर्मी भी इम्प्लीमेंट करती है, आर्मी भी चलाती है। जिन बच्चों को कोई पूछता ही नहीं है, उनको सद्भावना के तहत उनको मदद हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये जो अच्छा प्रोपेगेंडा की महदूद है। ठीक है, समझ गया मैं। सोफी साहब मेरे को ये आप बताओ एक चीज़, आप तो पॉलिटिकल लीडर हो, मतलब आप पंचायत के, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, आप बताओ आपकी एस्पिरेशन लेवल क्या है? आप किस लेवल तक जाना चाहते हो स्टेट पॉलिटिक्स में या उस लेवल में? मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है, मैं हाई लेवल तक जाना चाहता हूँ। तो ओके, तो हाँ, मैं उस बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ऑफ कोर्स लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे साथ मैंने जो अपनी स्ट्रगल की है, मेरा गोल था बीडीसी चेयरमैन बनना, मैं बन गया। अब मेरा गोल है कि असेंबली मेंबर बनना, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनना, मेरा गोल है। अब ईश्वर, भगवान, अल्लाह वो तो मदद करेंगे जब मैं खुद मदद करता हूँ। इंशाअल्लाह। हम इच्छा के लिए, हम लोगों की इच्छा के लिए बैठे हैं इधर, हम सिंसियरली काम करते हैं। एज ए पेरेंट आप बताओ मेरे से, आपके लड़के का क्या गोल है? आपका लड़का है आपके बराबर में, उसकी नहीं, क्या मेरे एस्पिरेशन है? वो मेरे जैसा मेरा ख्याल है वैसे वो उनका भी ख्याल ही है। वो भी यहाँ पर ये होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए।
میں زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بلاک میں بھی, ڈسٹرکٹ میں بھی, جہاں میں جاتا ہوں میں یہی بولتا ہوں, اپنے تقریروں میں بولتا ہوں کہ بچوں کو پڑھاؤ. ایجوکیشن ہی وہی سسٹم ہے جو ایجوکیشن ایک بچے کو آگے لے جا سکتا ہے, اپنے ملک کو آگے لے جا سکتا ہے. میں ہر وقت یہ بات بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن ہے. ہماری ایک عرب فاؤنڈیشن چل رہی ہے, وہ عرب میں, انہوں نے بولا ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھو اسرائیلی لوگ 22 گھنٹے کتاب پڑھتے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کتاب پڑھیں. جب تک کسی بچے کو, میرے بچے کو ہسٹری پتہ نہیں ہوگی کہ ہم کس زمانے میں یہاں تھے, ہمارے 5 سال کی 6,000 سال کی یہاں پر ہسٹری ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے مجھے, کیا کرنا ہے مجھے. یہ کشمیر یہ تو میں کیا بتاؤں, یہ وشو نے ایک ایسا زمین کا ٹکڑا بھیجا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھو پڑھائی, انٹلیکچوئلز. جموں کشمیر میں ایک جس کو یہ لینن ایوارڈ ملا ہے, وہ جو سب سے بڑا ایوارڈ تھا وہ لینن ایوارڈ تھا, وہ کشمیری کو ملا ہے. آپ دیکھو جب تک لوگ پڑھائی نہیں کریں گے تب تک ہسٹری سامنے نہیں آئے گی, تب تک ہمارا پاسٹ نظر نہیں آئے گا. جو ہمارا پاسٹ گیا ہے وہ تو سامنے لانا ہے. تب کیا کھاتے تھے ہم, آج کیا کر رہے ہیں ہم. آج ہر ایک گھر میں 2 لاکھ 3 لاکھ کے موبائل فونز ہے. آج سے 30 سال پہلے جاؤ, ٹی وی بھی نہیں تھا کسی کے پاس, ریڈیو بھی نہیں تھا کسی کے پاس. آپ دیکھو یہاں پر آج کل کے جو دور چل رہا ہے مودی جی سرکار میں, جتنے فلیگ سکیمز اس نے یہاں پر بھیجے ہیں, آپ دیکھو آج امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. ایک مزدور لیتا تھا 182 روپیہ, اس کو 202 روپیہ کر دیا ہے. یہ 13 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہے. آپ دیکھو ہمارے یہ جو پردھان منتری غریب کلیان یوجنا, اس میں 1.70 لاکھ کروڑ ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے مشخص رکھے ہیں. اس میں آپ دیکھو 1,000 روپیہ ملتا ہے جو اولڈ ایج پینشن ہے, اس میں وڈوز ہے, اس میں جو کووڈ میں ورکرز ہے جس کی دیہانت ہو جاتی ہے اس کو 50 لاکھ روپیہ مودی سرکار نے رکھا ہے. آپ دیکھو یہ چاول فری میں, گندم 5 کلو, آٹا اور 500 اکاؤنٹ میں آتا ہے. اب ہم جو غریبی کے سطح کے نیچے تھے اب وہ اوپر آ رہے ہیں, وہ اوپر آ رہے ہیں. اس میں پنچایت کا ایک اہم رول ہے. جو یہاں پر اس سے پہلے 70 سال میں ہو رہا تھا, جس کے حق میں بی پی ایل کارڈ ہونا چاہیے تھا, اس کے ہاتھ میں نہیں تھا. یہ اس کے ہاتھ میں تھا جس کا باغ تھا, جس کی گاڑی تھی, جس کا ملازم تھا. آج اس کی سکریننگ ہو رہی ہے. سکریننگ جب تک پنچایت کے لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تب تک اس کو نہیں ملنا چاہیے. ہم نے کل بھی یہ بات بتائی ہے کہ اگر خود وہ سرنڈر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم کرمنل پروسیجر پھر لاگو کریں گے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے, میں آنیسٹی سے کہتا ہوں, میں آنیسٹی پر بات کرتا ہوں. جب ہم اپنے گاؤں میں ان کو کارڈز نہیں کاٹیں گے تب تک ہم آنیسٹی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں. میں پراؤڈ سے کہتا ہوں میں کشمیری ہوں, میں پراؤڈ سے کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں, میں پراؤڈ سے کہتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. اب اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ اب میں نے کل بھی یہ بات بتائی ہے, میں وہ مسلمان نہیں ہوں میں رشوت بھی لے لوں, میں نماز بھی پڑھوں, میں داڑھی بھی رکھوں اور ظلم بھی کروں. میں وہ مسلمان نہیں ہوں. میں اس پر اعتقاد رکھتا ہوں کہ مسلمان ایک سچا مسلمان ہونا چاہیے, وہ سچ بات اس کو بتانی چاہیے, چاہے کتنا بھی اس کو ظلم اٹھانا پڑے وہ ظلم اٹھائے, لیکن سچ بولنا چاہیے. میرے اس پر یہ ایمان ہے. بہت بڑی بات ہے یہ صوفی صاحب جو آپ نے کہی, اور مجھے بہت پسند آئی, اور وہی ایکچولی سچا مسلمان ہے.
اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ کشمیر میں آف کورس یہ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کا ایشو بھی ریزولو ہوگا اگلے 1-2 سال میں. اب کس طریقے سے ہوگا یہ تو مودی جی ہی بتائیں گے، مگر یہ ہونے والا ہے ایسا مجھے لگتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. بتائیے سر میں آپ. آپ کو ایک ہاں بتائیے. کل ایک ویڈیو آیا ہے جی. جو یہاں ہمارے بہت سارے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے، شیخ محمد عبداللہ صاحب. ہاں. اس نے 75 میں بولا کہ یہ پاکستان کا ردی کاغذ کا ٹکڑا ہے. میرے کہنے کے بعد بھی انہوں نے یہاں پر قبائلی بھیجے ہیں. اگر وہ نہیں آتے، جو کشمیر ہوتا وہ چاند پر بھی اوپر جاتا. کشمیر میں ایسی بلندیاں ہوتی کہ سارے وشو میں یہ ایک واحد اسٹیٹ ہوگی جو 4 چاند اس کے لگ جاتے. یہ اس لیڈر کی بات ہے 75 میں. اب 75 سے آپ کتنا، اب 40 سال 45 سال ہو گئے. آپ دیکھو 40 سال پہلے اس نے وہی بات بتائی کہ پی او کے میں کیا ہے. آپ دیکھو ابھی وہاں کچھ گھر ایسے ہیں جن کو پانی بھی نہیں ہے، جن کو بجلی کا تو نام نشان ہے نہیں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، جو ہمارے مودی جی ہے اس کا جو ویژن ہے وہ ایک مہان جیسے آدمی کا ہے. ایک جس کو پتا ہے کہ ایک غریب کو کیا ہونا چاہیے. اس کو شام کے وقت چاول ہونا چاہیے، اس کو شام کے وقت لائٹ ہونی چاہیے، اس کو راستہ ہونا چاہیے. یہ اس کے ذہن میں ہے. باقی آتے ہیں کرسیوں پر. آپ دیکھو، آپ پاکستان میں دیکھو کتنے وزیر اعظم بدل گئے. 23 بدل گئے. ہمارے 8 بھی نہیں گزرے یہاں پر 47 سے. کتنے ہیں ہمارے؟ اگر گنتی ہم کریں گے تو 8-10 ہی ہوں گے. صحیح بات ہے. 3 سال کے بعد اتارتے ہیں، 3 سال کے بعد اتارتے ہیں. اور بھی وہ بھی انٹرفیرنس ہے فارن ملکوں کی. یہاں پر یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہاں پر کتنے اسٹیٹس ہے، کتنے اسٹیٹوں میں کتنی زبانیں ہیں، کتنا رہن سہن ہے. ہر ایک اسٹیٹ میں اپنا کھانا پینا، کپڑے بدلنا، اس اسٹیٹ کو ہینڈل کرنا، یہ وہی جانتا ہے. ارے صوفی صاحب ایک بات تو بتاؤ جاتے جاتے، اب یہ عمران خان چلا گیا پاکستان میں تو کشمیر والے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ کشمیر والے بولتے ہیں کہ اچھا نہیں کیا انہوں نے. اچھا. ہاں، کیونکہ عمران کی بات بتاتا ہے. اس نے پچھلے دفعہ یہ بولا کہ مودی جی کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے جو خارجہ پالیسی بنائی ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ ایک بہت ہی کارنامہ انجام دیا ہے اس نے. وہ سچ بولتا ہے. ابھی کیا ہوگا اس کا؟ اب وقت ہی فیصلہ کرے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا. چلیے صوفی صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے ڈسکشن کر کے. بڑا اوپن ڈسکشن ہوا اور تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا. آپ بیزی رہتے ہو وہاں پہ، مجھے معلوم ہے. اور شکریہ سر، شکریہ. ایک بار پھر کبھی ڈسکشن کریں گے ان سب باتوں پہ. سو تھینک یو ضرور سو مچ. تھینک یو. شکریہ جی. اور جب میں ادھر آؤں شکریہ. گا پھر آپ سے ملوں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ ضرور اور جب آپ ضرور. چیف ہمارا منسٹر بن جاؤ گے، جب آپ چیف منسٹر بنو گے نا، تو اس کے بعد تو میں پھر ریگولرلی آیا کروں گا. ضرور. آج بھی ٹھیک ہے. ہمارا دل کھلا ہے. ٹھیک ہے، آتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے. تو آئی ہوپ یو لائک دس انٹرویو. ایک دم بالکل ہی اوپن فرینک ڈسکشن ہوا. تھینک یو سو مچ. I will see you in my next video. Please like, share and subscribe.